مکی مدنی ہاشمی مطلبی، آدم کے لیے فخر یہ عالی نسبی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی۔ اب ہمارے ذہن میں یہ تصور کہ چہرہ انور اس وقت میرے سامنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری حاضری کی خبر ہے، پھر ذوق و شوق سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم باب السلام کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر پہنچے۔ دنیا بھر کے مسلمان مسجد نبوی شریف میں موجود روضہ مبارکہ کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، اس میں وقتاً فوقتاً کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے اس بارے میں تفصیلات جاری کی ہے۔ روضہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات مبارکہ ہے۔ روضہ مبارک جسے حجرہ نبویہ شریفہ کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف کھلا کرتا تھا جسے جنت کی کیاری ہونے کا احساس حاصل ہے، جس کو ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کیا مدفن وہی مقام ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ارشاد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اسی حجرہ مبارکہ میں ہوئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا۔ وہ حجرہ مبارکہ کے شمالی حصے میں قیام پذیر رہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اجازت سے ان کی تدفین بھی حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حجرہ مبارکہ میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری جانب ان کے والد تھے، لہٰذا حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفنایا گیا تو انہوں نے اپنے رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ محرم نہیں تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی میں نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبویہ میں متعدد اصلاحات اور ترامیم ہوتی رہی۔ سب سے پہلے ترمیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں کرائی۔ انہیں درخت کے تنے کے بجائے حجرے کی دیواریں بنوا دی تھی۔ دوسری ترمیم الولد بن عبد الملک یعنی 88 سے 91 ہجری کے دوران کروائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ سرنو تعمیر کروایا۔ اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے۔ حجرے کا رقبہ وہی رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارکہ کے اطراف 5 گوشے دیوار تعمیر کرائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارکہ اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ مربع شکل کا ہے اور حجرہ مبارکہ کو 5 کونوں والا صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے مختلف رہے۔ سعودی حکومت نے حجرہ مبارکہ اور گنبد خضرا پر خصوصی توجہ دی۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے عہد تک اصلاح و مرمت تزین کا سلسلہ برقرار ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تاریخی عمارت جو کہ برقرار رکھی گئی
حجر مبارکہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی، اصلاح و مرمت کی، جب بھی ضرورت پڑی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے پر پابندی کے باعث یہ اندازہ لگانا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے بے حد دشوار ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ارد گرد 5 اضلاع کی دیواریں بنا دی تھی تاکہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کا رخ حجرے کی طرف نہ ہو۔ صدیوں سے اس کے حجرے کی دیواروں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یہ غلاف خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سرخ ریشم کی ایک پٹی ہے۔ اس کے اوپر سورہ فتح کی آیات سونے کی تاروں سے لکھی گئی ہے۔ عباسی دور میں عباسی خلفاء اس غلاف کو مصر سے بنواتے تھے۔ کئی اسلامی ممالک کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف تیار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، مثلا ترکی، مصر، ہندوستان وغیرہ۔ سعودی سلطنت کے قائم ہونے کے بعد عبدالعزیز بن آل سعود نے اس مقصد کے لیے ایک فیکٹری قائم کی اور یہیں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا غلاف تیار کیا جاتا ہے۔